آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور میراث کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی قریب تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ کوشش کریں گے کہ اس گہری گفتگو میں حضرت اسامہ کی غیر معمولی زندگی کو سمجھیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جو خاص تعلق تھا اور اسلامی تاریخ میں ان کا جو مقام ہے اس پر بات ہو۔ بالکل، تو ان کی کہانی صرف ایک صحابی کی کہانی نہیں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ان کے والدین سے۔ وہ خود بھی کچھ کم نہیں تھے۔ پہلے والدہ حضرت برکہ بنت ثعلبہ، بلکہ فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں۔ یہ درجہ دیا ان کو، کمال ہے۔ ہجرت بھی کی اور وہ پانی والا معجزہ بھی ان کے ساتھ۔ ان کی کہانی تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ بعد میں سورۃ الاحزاب میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رشتہ کروایا۔ نسل، رنگ، سابقہ حیثیت، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر مکہ میں پیدائش ہوئی، نام کا مطلب شیر۔ جی، اور غالب گمان یہی ہے کہ نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ گہری سیاہ رنگت تھی، اور ایسے معاشرے میں جہاں گورے رنگ اور عرب نسل پر فخر کیا جاتا تھا، عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے۔ میرے نزدیک اس بچے کا مقام کیا ہے، اس کے رنگ یا پس منظر سے اہل بیت کے علاوہ، یعنی قریبی خونی رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اور وہ حضرت عمرو بن العاص والا قول؟ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس مقام کے باوجود کچھ مشکلات بھی آئیں، خاص طور پر ان کی رنگت کی وجہ سے۔ وہ بھی ایک عجیب قدرتی انداز میں ہوا۔ عرب میں کیف ہوتے تھے جو شکل و شباہت خاص طور پر پاؤں وغیرہ دیکھ کر نسب کا اندازہ لگاتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ فیشل ریکگنیشن والے لوگ تھے پرانے وقتوں کے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ آیا تم نے دیکھا نہیں مجزز نے کیا کہا؟ یعنی وہ جو ایک بات چل رہی تھی اس کا ایک غیر جانبدار شخص نے رد کر دیا۔ بالکل، ایک طرح سے غیبی مدد ہو گئی۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، بہت سنگین معاملہ تھا۔ بہت سنگین۔ چلیں اب کچھ ان لمحات کی بات کرتے ہیں جہاں یہ قربت عملی طور پر نظر آتی ہے۔ جی، سے اہم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے پھر فتح مکہ کا دن آیا۔ وہ تو ایک عظیم الشان دن تھا، بہت بڑا دن۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے، اپنے ساتھ صرف 2 لوگوں کو لے کر گئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار باہر کھڑے ہیں اور کعبہ کے اندر